اللہ کا شکر ہے بہت اچھا رزلٹ رہا ہے بلڈ ڈونیشن کے تعلق سے، اور راشن کے تعلق سے ماشاءاللہ اچھا ایک فلو جا رہا ہے اللہ کی کروڑ رحمت سے. تو یہ چند چیزیں میں نرس کی. باقی ضرورت بہت ہے. دیکھیں بلڈ والوں کی طرف سے تو یہ آواز آ گئی کہ ہمیں اب جمع ہو گیا ہے، ضرورت نہیں ہے. اللہ کرے دعوت اسلامی اتنا تقسیم کرے کہ گھروں سے آواز آئے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. اس وقت تو بہت بھوک ہے، بہت ضرورت ہے. ہم جتنا بھی بانٹیں اتنا کم ہے. تو ناظرین پلیز کیپ ڈونیٹنگ، ہماری مدد کریں تاکہ جو ہمارا نیٹ ورک ہے وہ گلی گلی محلے محلے تک ہے، وہاں جا کے ہم زیادہ سے زیادہ تقسیم کر سکیں. تقسیم کے تعلق سے میری درخواست ہے، ایک بار پھر میں عرض کروں گا ان تمام اسلامی بھائیوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی وسعت دی ہے، وہ اتنا ضرور دیں کہ آپ کو لگے کہ میں نے ایک فیملی کو سپورٹ کیا. اپنے ذمے، اپنے حصے میں، اپنے نامہ اعمال میں ایک فیملی کے سپورٹ کا آپ ضرور کوئی اجر و ثواب لکھوا لیں. یہ میری آپ سے درخواست ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ کریں گے تو ہم نے اب میرے تقریباً سمجھے کہ آج 6 ریجن کے مشورے میرے ختم ہو گئے. پاکستان 6 ریجنوں میں ہے. اس کے علاوہ اوورسیز کے مشورے ہمارے اسلامی بھائیوں نے کر لیے ہیں پاکستان کے باہر کے، کہ ہم انشاءاللہ ہمارے علاقائی نگران اپنے ذیلی اور حلقہ مشاورتوں کے ساتھ مل کر اللہ نے چاہا تو یہ اپنے علاقوں میں حاجت مند جو ہوں گے ان سے یہ انشاءاللہ ان کی مدد کریں گے. تو آپ بھی جو مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، یا جو نہیں دیکھ رہے نہیں سن رہے، ان کے کوئی نمائندے دیکھ اور سن رہے ہیں، تو آپ کہیں کہ آپ دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کریں، وہ انشاءاللہ اپنے علاقوں سے کوئی ترکیب بنائیں گے. لیکن دیکھیں یہ ضرور عرض کر دو، اس اعلان سے یہ نہ سمجھیں کہ ہم ہر گھر پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہمارے ہر علاقے میں یا ہر جگہ پر ہمیں اتنا ڈونیشن نہیں ہے، ملا ہے بہت اچھا ملا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کام 5-6 ارب روپے میں بھی کیا جائے تب بھی کم پڑے گا. تو یہ اربوں روپے کا کام ہے، اور جب کروڑوں میں چندہ ملے گا تو ڈیفینیٹلی کہ وہ جتنا چندہ ملے گا رکھنا تو ہم نے ہے ہی نہیں. ہم نے آپس میں طے یہ کیا ہے کہ ہم نے بس یہ فوراً ختم کر دینا ہے پیسہ، کیونکہ یہ پیسہ اسی مد کے لیے ملا ہے، اسی مد میں خرچ ہوگا، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی اس کا خرچ کرنے کا کبھی مد زندہ ہو، اللہ کرے یہ بس یہ آخری دفعہ ہو. تو ہم نے یہ پیسہ بچانا تو ہے ہی نہیں جو ہمیں ملے گا، اور خرچ بھی اسی عنوان پر کرنا ہے، اسی ٹاپک پر کرنا ہے، اور انہی لوگوں پر خرچ کرنا ہے جن پر کرنا ہے. لہٰذا یہ جو وسعت والے ہیں اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اب بھی ہمت کریں. بعض اوقات تو ہوتا ہی ہے کہ تھوڑا شروع میں پریشر آپ کو ہوتا ہے، بندہ نفسیاتی طور پر، جیسے کسی کو کوئی بری خبر مل جائے تو چند دنوں کی گھبراہٹ ہو جاتی ہے. اب کورونا بھی مجھے نہیں لگتا کہ اب اس کا اتنا زیادہ پریشر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے. شروع میں جو نفسیاتی طور پر ہم گھبراہٹ کا شکار تھے، شاید ایسا لگتا ہے کہ اب لوگ کورونا کے نام کے بھی اور شاید اس ماحول کے بھی عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور عادی ہونے کی وجہ سے جو بے احتیاطیاں ہوگی نا، ان بے احتیاطوں کی وجہ سے جو نقصانات ہو سکتے ہیں، بس یہ ڈرانے والے ہیں. اللہ بچانے والا، اللہ آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور ہو سکے تو دعوت اسلامی کے تعلق سے جو کچھ ملک و بیرون ملک ہو رہا ہے، اس میں آپ بڑھ چڑھ کر ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم یہ حاجت مندوں کو، ضرورت مندوں کو، کورونا سے جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان کی مدد کی جا سکے. جی عبداللطیف بھائی. یہ صحیح فرما رہے ہیں، مدد کی حاجت ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عاشقان رسول جس طرح کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو کریں گے اور بڑھائیں گے بھی. کہ جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں اتنا اصل میں ہوا کیا ہے کہ جن کو ہم نے 10 دن پہلے دیا تھا نا، ان کو پھر ضرورت پڑ گئی ہے. نئے گھر تو دور کی بات ہے، ان کا بھی ختم ہو گیا ہے. تو یہ کیپ کنٹینیو کرنا پڑے گا، ہمیں دینا ہی پڑے گا تاکہ گھر چلتے رہیں، چولہے جلتے رہیں. یعنی یہ عبداللطیف بھائی، اگر خدا نہ خواستہ یہ لاک ڈاؤن اور اس طرح کا سلسلہ اگر ماہ رمضان میں داخل ہو جاتا ہے، پھر تو جو مسائل ہوں گے نا، اللہ نہ کرے، سحری اور افطاری کے تعلق سے بھی، تو اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا پڑے گا. میری تمام دعوت اسلامی والوں سے بھی درخواست ہے، تیار رہیں. انشاءاللہ تعالی ہم ملک و بیرون ملک تیار تھے، تیار ہیں، اور مرشد کا فیضان رہا تو انشاءاللہ تیار رہیں گے. اللہ کی رحمت سے تیار رہیں گے. دینے والے بھی تیار رہیں. بیرون ملک سے بھی عاشقان رسول ہماری بھرپور مدد کریں گے. نہیں، اللہ کرے کہ یہ ختم ہو جائے، مطلب اللہ کرے کل ہی اعلان ہو جائے کہ سب ختم. ہم تو اللہ سے اچھا گمان کریں گے، اور حدیث میں کہ مطلب اللہ سے اچھا گمان ہی کرنا چاہیے کہ اللہ سے جیسا گمان کرو اللہ ویسا ہی تمہارے ساتھ ہے. تو لیکن جو اللہ کی مرضی، ہم اس کی رضا میں ہم کو راضی رہنا چاہیے. اللہ آپ کو اور ہم سب کو محفوظ رکھے. جو اس سے افیکٹڈ ہیں اللہ، اور دیگر جو مریض ہیں،
اللہ سب کو صحت و تندرستی دے. جو اس طرح مسلمان انتقال کریں گے اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے لواحقین کو اللہ صبر دے اور بس اچھا ہو جائے اور بہتر ہو جائے, یہ پریشانی گھبراہٹ بھی دور ہو جائے. کالز کی طرف بڑھتے ہیں.